انسانیت پرستی کیا ہے؟ انسانیت پرستی یا ہیومنزم ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے جو پوری انسانیت کے لیے ہے، جس پیغام کو ہم یوں بیان کر سکتے ہیں۔ عام طور پر جو آواز آتی ہے، جو صدا لگائی جاتی ہے ہیومنزم کی طرف سے، اے میرے بھائی انسان پرست ہو جا، اپنے جذبات اور خیالات پوری انسانیت کے لیے وقف کر دے، دین و مذہب کو چھوڑ دے، کیونکہ یہ ایک انفرادی مسئلہ ہے، نجی معاملہ ہے، یعنی انڈیویجول میٹر ہے۔ اس کو نہ لے کر آؤ انسانی تعلقات کے درمیان۔ یہ انسان اور خدا کا ایک مخصوص تعلق ہے جو صرف انسانی ضمیر کا معاملہ ہے، لہذا اسے اتنی اہمیت نہ دے کہ اس کی بنیاد پر آپ ان لوگوں کے بارے میں مخالفانہ جذبات و احساسات رکھیں جو آپ کے مذہب کے پیروکار نہیں۔ مذہب کو انسانیت اور انسانی برادری کے درمیان تفریق نہیں کرنی چاہیے۔ آؤ رنگ و نسل، وطن اور مذہب کو پس پشت ڈال کر ساری انسانیت کے خیر خواہ ہو جاؤ۔ یہ وہ میسج ہے جو ہیومنزم کی طرف سے بنیادی طور پر دیا جاتا ہے، دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہیومنزم کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے پیغام کو اگر تسلیم کیا جائے، اس فکر کو تسلیم کیا جائے، تو انسان کی سوچ ایک انٹرنیشنل سطح پہ آ جاتی ہے، عالمی فکر بن جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انسان ساری انسانیت سے محبت شروع کر دیتا ہے، مذہب کی تفریق کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ سارے انسان یکساں ہو جاتے ہیں، سب مساوی ہو جاتے ہیں، کوئی کسی سے برتر نہیں رہتا۔ لیکن ہیومنزم جو ایک میسج ہے، جو ایک پیغام ہے، یا یہ جو ایک دعوت ہے، اگر ہم اس کا ایک جو یہودی تنظیم ہے ماسونی، جو کہ بڑی خطرناک تنظیم ہے، دنیا میں فسادات مچانے میں سب سے اول حیثیت ہے اس کی، تو اگر ماسونیت کی دعوت کو دیکھا جائے تو ماسونیت کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے اگر آپ ماسونی تنظیم جو ہے، آرگنائزیشن ہے، اس کا اگر آپ ممبر بننا چاہتے ہیں تو آپ مذہب کو جوتے کی طرح دروازے پر اتار کر آئیں، یعنی مذہب ایک سائڈ پہ رکھیں، پھر ماسونی بنیں۔ یہ وہی پیغام ہے، یہ وہی میسج ہے جو میں نے گزشتہ ایک لیکچر میں بھی کہا تھا۔ یہودی جو سازشیں ہیں جو یورپ کے بارے میں، وہ یہی ہیں کہ امی گدھے ہیں، یعنی یہود کے علاوہ باقی ساری اقوام، سارے لوگ گدھے ہیں۔ انہیں اللہ نے منتخب قوم یہودی کی سواری کی خاطر پیدا کیا ہے۔ یہ میسج تھا جو ماسونیت کا تھا، جبکہ ہم اگر دیکھتے ہیں ان کو، انسانیت پرستی کو، تو اس کے اندر بھی ہمیں یہی چیز نظر آتی ہے۔ قرآن مجید نے یہ نقشہ کھینچا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، کہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان لے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں، اپنے دوستوں کی طرف جاتے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے، یہ سب جوک تھا ہماری طرف سے۔ اسی طرح قرآن مجید نے ایک دوسرے مقام پہ وضاحت فرمائی، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّارِ وَاكْفُرْ، اور یہ وَاكْفُرُوا، یعنی وہ کہتے ہیں، اہل کتاب کا ایک گروہ کہتا ہے کہ تم یہ جو رسول پر یہ جو پیغام آیا ہے، اس پر تم ایمان لے آؤ دن کے اجالے میں، اور یعنی دن کے شروع میں اس پر تم ایمان لے آؤ، وَاكْفُرُوا، اور تم کفر کرو دن کے آخری حصے میں، جو شام کے وقت دن ڈھلے، یعنی پچھلے پہر، تم اس کا انکار کر دو۔ شاید کہ اس طریقے کے ساتھ یہ ہماری جو سازش ہے، یہ دین کو ہلکا کر دے، اسلام کو ہلکا کر دے، اور وہ لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں ان کے دلوں سے بھی اس کی اہمیت کم ہو جائے۔ یہ ایک طریقہ تھا جو بڑا ہی پرانا ہے، الحاد کا، یا ان شیاطین کا، یہودیوں کا، مذہب کی اہمیت کم کرنے کے لیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پہلے یہ وہ مذہب کا انکار چھپ چھپا کے کرتے تھے، لیکن اب وہ واضح طور پر کرتے ہیں۔ اب وہ دنیا کے اندر جو الحاد پھیلا رہے ہیں، گمراہی پھیلا رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں، اور مذہب بیزاری جو عام کر رہے ہیں، وہ واضح طور پر کر رہے ہیں۔ بلکہ اب تو اصل سوچ ہی انہوں نے یہ بنانے کی کوشش کی، اور جس میں بڑی حد تک وہ کامیاب ہو گئے ہیں،
کہ اصل سوچ یہی ہے کہ مذہب کو الگ کر کے رکھا جائے. انسانی جو ہیومن میٹرز ہیں، جو انسانی معاملات ہیں، ان کے اندر مذہب داخل نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ واضح رہے کہ جیسا کہ میں نے ابھی بات کی کہ یہ جو الہاد کی جو سامان ہے یہ سارا ایکسپورٹ کرنے کے لیے ہے، امپورٹ کرنے کے لیے نہیں. خود مذہب کو نہیں چھوڑتے، خود مذہب کو برقرار رکھتے ہیں، پاس رکھتے ہیں. آئیڈینٹیفیکیشن ہے مذہب ان کے ہاں، لیکن دنیا سے وہ یہ مطالبہ